الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار سبحان اللہ سبحان اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آپ کے ساتھ چند باتیں کرنے کے لیے اللہ کے کلام قرآن مجید کے چند الفاظ کا سہارا لیا۔ اللہ کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوق انسان کے روپ میں پیدا فرمایا۔ ساری مخلوق ہی رب کی ہے، وہ ہمیں کسی بھی مخلوق کی صورت میں، نسل میں، جنس میں پیدا کر سکتا تھا۔ ہم جانور بھی بن سکتے تھے، پرندے بھی بن سکتے تھے، نباتات بھی بن سکتے تھے، اور پانی کی تہہ میں بسنے والی مخلوق، مچھلیاں یا دیگر مخلوقات کے روپ میں بھی ہماری پیدائش ہو سکتی تھی۔ لیکن اس نے ہم سے نہیں پوچھا بھائی تم نے کیا بننا ہے، جانور کے روپ میں اس دنیا میں جانا ہے، پرندے کے روپ میں جانا ہے، مچھلی کے روپ میں جانا ہے، یا انسان کے روپ میں جانا ہے۔ اس کا احسان عظیم ہے جو ہم پر پہنچ گیا کہ اس نے اشرف المخلوق انسان کے روپ میں پیدا کیا، اس انسان کے روپ میں جس کو اس نے اس دنیا میں اپنا نائب اور خلیفہ بنایا۔ اب کام ہمارا ہے کہ ہم انسان بن تو جائیں۔ انسان یہ دو آنکھیں، منہ، زبان، ہاتھ اور پاؤں کا نام نہیں ہے۔ انسان کسی اور چیز کا نام ہے۔ انسان وہ ہے جس کے بارے میں رب نے کائنات نے اپنے قرآن میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے انسان کو خوبصورت بنایا۔ پتہ چلا کہ انسان کا معنی ہے خوبصورت کوئی شے جو سر سے لے کر پاؤں تک خوبصورت ہو۔ اب خوبصورتی کیا ہے؟ خوبصورت کیا گورا اور چٹا رنگ خوبصورت ہے، یا اچھے نقش و نگار کا ہونا خوبصورتی ہے، یا آپ کے جسم کی خوبصورتی کے نقش و نگار ہوں یہ خوبصورتی ہے؟ یہ تو خوبصورتی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ تو بیوٹی پارلر والا بھی بنا دیتا ہے۔ چند دن کریمیں لگائیں رنگ چٹا ہو جاتا ہے، خوراک میں ایسی چیزیں استعمال کریں رنگ سفید ہو جاتا ہے۔ یہ جسم کی جو بناوٹ ہے، چند دن جم میں چلے جائیں اور وہاں جو انسٹرکٹر کھڑا ہوتا ہے وہ آپ کے جسم کے اعضاء کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ تو کریمیں لگانے سے خوبصورتی آ گئی، جم میں جانے سے خوبصورتی آ گئی، چند چیزوں کو کھا لینے سے خوبصورتی آ گئی، تو یہ تو وہ خوبصورتی نہ ہوئی نا جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان کو میں نے خوبصورت بنایا۔ وہ جو انسان جس کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے
نہ وہ گورے اور کالے کی تمیز رکھتا ہے، نہ کسی بڑے خاندان کی تمیز ہے، نہ چھوٹے خاندان کی تمیز ہے، نہ دولت کی تمیز ہے، نہ جسم کے ظاہری نشق و نگار کی تمیز ہے۔ تو پتہ چلا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ جو شرف اشرف المخلوق کو دیا گیا ہے، یہ خوبصورتی کسی اور چیز کا نام ہے۔ کیا خوبصورتی کسی اور چیز کا نام ہے، جس کو اللہ نے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ آپ میری طرف توجہ رکھیں، اس مشین کو چھوڑ دیں گے چلتی رہے گی، جس کو کیمرہ کہا جاتا ہے۔ میں ویسے بھی زیادہ بولنے کی اس وقت پوزیشن پہ نہیں اور زیادہ بولوں گا بھی نہیں، جو تھوڑا سا بول رہا ہوں وہ تو غور سے سن لیجیے، پھر میں سننے دیں۔ تو میں کیا عرض کرتا تھا، دیکھیں بندے کی توجہ گئی، بندہ بھول گیا میں کیا بول رہا تھا۔ جب انسان نے، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا اور پھر امتی بنایا نبیوں کے سردار کا، اور پھر عقیدہ دیا اور پیر دیا، پیروں کے سردار کا جس کا نام شیخ عبدالقادر جیلانی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کا کہ قدم دنیا کے تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ اب اتنی نسبتیں بھی اگر ہمیں خوبصورت نہ بنائیں ہیں، وہ خوبصورت جس کو کہ اللہ نے کہا آستن تقویم، سبحان اللہ، تو پھر بدبختی سے آگے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اور مجھے امید ہے کہ میرا کوئی پیر بھائی بدبخت نہیں ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اگر ہم بدبخت ہوتے نا تو ایسا سونا پیر نہ ملتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ حضرت سید محمد عبداللہ شاہ صاحب قادری۔ ابھی پہلے اعظم شاہ کہہ رہا تھا کہ نبی کو پہچاننا آسان ہے، ولی کو پہچاننا مشکل ہے۔ بالکل سچی بات کر رہا تھا۔ نبی تو اعلان کرتا ہے لیکن ولی تو اعلان نہیں کرتا کہ میں ولی ہوں۔ ہاں پیر جگہ جگہ پہ پھر رہے ہیں، میں پیر ہے کہ وہ تو جس طرح پیر کے گھر میں جم پڑے تو پیر بن گئے اس طرح، لیکن ولایت تو کسی اور چیز کا نام ہے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ولایت کسی اور چیز کا نام ہے، وہ تبھی آتی ہے جب آستن تقویم بندہ ہو اور خوبصورت ہو۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا ولی کون ہے؟ آپ نے فرمایا جب ولی کو دیکھو گے تو رب یاد آئے، جب اس کا کلام سنو گے تو علم میں اضافہ ہوگا، اور جب اس کا عمل دیکھو گے تو آخرت یاد آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تین باتیں ولی کی پہچان کوئی پگڑیاں اور داڑیاں نہیں ہیں، ولی کی پہچان جبے اور قبے نہیں ہیں، ولی کی پہچان ہاتھوں میں تسبیحاں اور منکے اور انگوٹھیاں نہیں ہیں، ولی کی پہچان بڑے لمبی زلفیں نہیں ہیں، ولی کی پہچان کوئی اور کسی قسم کے تماشے نہیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جی درود ہو رہا ہے، دم پھونکا جا رہا ہے، انگاروں پر چل رہا ہے، جی کوئی 6 مہینے نہانے والا ملنگ ہے، جی یہ کوئی ولی ہے، جو پاک ہی نہیں ہے تو ولی کس شے کا ہے؟ جیسے یہ ملنگ پھرتے ہیں وہ تو پاکی پلیتی نظر نہیں آتی، تو ولایت کہاں سے؟ ولایت کچھ اور ہے، اور وہ جنہوں نے دیکھی ہے نا آپ نے اور ہم جیسے لوگوں نے، ان کو پتہ ہے ولایت کیا ہوتی ہے۔ واہ جی واہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ جب ولی کو دیکھو تو رب یاد آئے،
جب اس کا کلام سنو تو علم بڑھے، اور جب اس کا عمل دیکھو تو آخرت یاد آ جائے۔ آؤ اس پیمانے کو لے کے جاؤ حضور ناز جہان پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ میں سے اکثریت یہاں ایسے لوگوں کی بیٹھی ہے جنہوں نے حضور ناز جہاں کا کردار نہیں دیکھا، بچے تھے۔ یہ چند بزرگ جو سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہیں نا، ان سے پوچھو کہ پیر کیسا ہوتا ہے، ولی کیسا ہوتا ہے، اور اپنا دکھ درد بانٹنے والا کیسا ہوتا ہے۔ یہ ان سفید داڑھی والے بزرگدہ لوگوں کی پر فرض ہے، جیسے کہ صحابہ نے اپنے پیر کی ایک ایک زندگی کی جھلک ہم تک آج پہنچائی۔ آج اگر حدیثوں میں تیرے اور میرے نبی کی ایک ایک سنت ہے، پانی پینے سے لے کے، کھانا تناول کرنے کے انداز سے لے کے، سونے کے انداز سے لے کے، آپ کے چلنے کے انداز، پھرنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، جہاد کرنے کا انداز، نماز پڑھنے کا انداز، روزہ رکھنے کا انداز، حج کرنے کا انداز، ہمسایوں سے سلوک کا انداز، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے کا انداز، بیواؤں کے چادر اڑوانے کا احساس، حقوق اللہ، پورے حقوق العباد، آج اگر تیرے اور میرے نبی کی زندگی موجود ہے تو ان مریدوں کی وجہ سے جنہوں نے اپنے پیر کا نقشہ کھینچ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایسا نقشہ کھینچ دیا جو آج تک تیرے اور میرے درمیان 1500 سال ہو گئے حدیثوں میں زندہ اور جاوید ہے۔ بے شک۔ یہ جو سفید داڑھی والے ہمارے پیر بھائی ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ جناب آپ اپنے مرشد کی سیرت ان جوانوں کو بتایا کرو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ پیر کیسا ہے۔ پھر شاکر صاحب نے کہا کہ اس پیر کا پھر سجادہ دیکھو۔ میں سجادہ کوئی ایک منٹ رکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ شاہ مشہدی قادری دامت بقاتم العالیہ اور صاحبزادہ سید محمد ابراہیم نواز شاہ مشہدی قادری، دعا فرمایا کریں میاں اللہ تعالیٰ یہ بہار اسی طرح تا تمہیں آخر اسی طرح قائم و دائم فرمائے، اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ ہمیشہ اسی طرح قائم و دائم رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ حضرت سید محمد عبداللہ شاہ صاحب قادری۔ تو جناب والا، بزرگوں، بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ آفرین المریدوں پر، مرید ہم بھی ہیں، اللہ ہمیں بھی مرید ہی بنائے۔ مرید بننا بڑا اوکھا، تماشا نہیں۔ مرید کی اپنی کوئی مرضی کوئی نہیں، اس نے بیعت کر کے اپنی خواہشات، اپنی تمناؤں اور اپنی آرزوؤں کو اپنے مرشد کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ اب وہ جب دے، جہاں دے، کہیں دے، نہ دے، اس کی مرضی۔ آفرین ان مریدوں پر جن کو آپ صحابہ کے نام سے یاد کرتے ہو اور جانتے ہو اور مانتے ہو اور سنتے ہو۔ انہوں نے ایسی زیارت کی اپنے پیر کی جس پیر کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ آپ کی زلفوں سے لے کے ایک ایک ادا، ایک ایک حکم، ایک ایک پسند، ایک ایک ناپسند کو ہم تک پہنچایا، یہاں تک کہ مرید ہم بھی ہیں۔ کوئی ایسے مرید بھی تھے جب ان کو پتا چلا کہ ہمارے پیر کو کدو پسند ہے تو انہوں نے کدو کھانے شروع کر دی۔
جن کو آپ آج صحابی کہتے ہو، جنہوں نے کبھی پوری زندگی کدو کھایا نہیں تھا، پسند نہیں کرتے تھے، جب ان کو یہ پتا چلا کہ ہمارا مرشد کھانے میں کدو پسند کرتے ہیں تو سب نے کدو کھانے شروع کر دیا اور کدو شریف کہنا شروع کر دیا۔ سمجھ آئی میری بات؟ مرید وہ بھی تھے اور مرید ہم بھی ہیں، اس لیے میں نے ریکویسٹ کی جو کہ بزرگ پیر بھائی ہیں کہ حضور ناز جہان کے فرامین اور آپ کی اداؤں کو اس نسل کو بتاؤ۔ یہ کسی کتابوں میں کچھ نہیں ملتا، یہ مدرسوں میں نہیں ملتا، یہ سینہ و سینہ منتقل ہوتا ہے۔ اور اگر حدیثیں آج کتابوں میں بھی ہیں تو وہ بھی سینہ و سینہ منتقل ہو کر 300 سال بعد آخر تحریر میں آئیں۔ اعظم شاہ نے صحیح کہا کہ ولی کی پہچان اوکھی، نبی کی پہچان سوکھی۔ نبی اعلان کرتا ہے میں ولی، میں نبی ہوں، ولی نہیں کہتا میں ولی ہوں۔ یہ تماش بین جو ہے نا وہ کہتے ہیں میں پیر ہوں، تماش بین مداریاں دکھاتے ہیں، کرتبے دکھاتے ہیں، تماش بین انگاروں پر چلتے ہیں، کوئی زلفیں رکھتا ہے، کوئی بال لمبے کرتا ہے، کوئی کڑے پہنتا ہے، کوئی انگوٹھیاں پہنتا ہے۔ یہ ولایت نہیں، یہ تو شعبدہ بازی ہے جو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ تو ولی وہ ہوگا اس کو دیکھو گے تو اللہ یاد آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اب اللہ۔ کس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے گا؟ نماز پڑھتا کسی کو دیکھیں گے تو اللہ یاد آئے گا، روزہ رکھتا دیکھیں گے تو اللہ یاد آئے گا، قرآن کی تلاوت کرتے دیکھیں گے تو اللہ یاد آئے گا۔ اللہ اسی کو دیکھ کر یاد آئے گا جس کی ذات سے اللہ کے جلوے ظاہر ہوں گے، اور اسی کا کلام سن کے علم میں اضافہ ہوگا جو رب کا کلام پڑھائے گا، اور اسی کے عمل دیکھ کر آخرت یاد آئے گی کہ جس کے عمل دیکھ کر پتہ چلے کہ آخرت کی زندگی لینی ہے، جنت لینی ہے تو یہ عمل کرنے پڑیں گے۔ آؤ میرے بھائیو اس علاقے کے میرے سے وعدہ کرو کہ آپ جتنے یہ بڑے سفید داڑھیوں والے بزرگ بندے بیٹھے ہو، حضور ناز جہان کی سیرت سنت اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو سکھاؤ اور بتاؤ، اور وعدہ کرو اے جوانوں، ارد گرد بھاگنے کی بجائے، تماشے دکھانے کی بجائے اپنے بزرگوں سے، اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی بوڑھی ماؤں سے، اپنے بیٹھے ہوئے بزرگوں سے، باپ سے، چاچے سے، مامے سے، بڑے بھائیوں سے سیکھو اور پوچھو کہ ناز جہاں کیسا تھا۔ کیا بات، یہ ایسے تماشوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ بزرگ سکھائیں اور جوان اور بچے سیکھیں، اور سینہ بہ سینہ ہماری قیامت تک آنے والی نسلیں سیکھتی جائیں۔ ابھی ایک پہلے نعت بھی پڑھی گئی، میں یہ بات ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہوں، آپ کو پسند آئے نہ آئے، ادھر ادھر کی باتیں ہیں، کوئی عالم کی بات تو ہے نہیں، عالم تو ہوں نہیں، خود طالب علم ہوں، اور اگر اس جگہ پر مجھے تقریر کرنے کے لیے کسی نے بٹھا دیا ہے تو حضور ناز جہاں نے بٹھا دیا۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلے نعت پڑھی وہ رانجے صاحب نے، اس میں انہوں نے 2 لفظ بیان کیے، شاید کسی کو کھٹکے ہوں، کوئی غیر بھی تو بیٹھے ہوتے، اور اللہ نے ہمیں وہ مرشد دیا ہے جس کے پاس طریقت بھی ہے، شریعت بھی۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ پیر طریقت رہبر شریعت، وہ استاد
جو وہ طریقہ بتائے اور رہنمائی کرے شریعت کی طرف، وہ پیر اللہ نے ملی۔ پیر طریقہ رہبر شریعت کا یہ مطلب ہے۔ انہوں نے جناب نعت میں 2 شعر پڑھے حضور ناز جہان کا نام لے کر، اس کی وضاحت کرنا میں نے جہاں مناسب سمجھا۔ اس کے شعر صحیح ہیں، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے، لیکن کوئی دوسرے سوچ کا بندہ بھی تو ہوتا ہے، اور آپ سے کوئی پوچھ بھی تو سکتا ہے، تو بندے کے پاس جواب تو ہو۔ انہوں نے ایک شعر پڑھا حضور ناز جہان کا نام لے کر کہ تو ہی ساڈی نماز تے تو ہی ساڈا قرآن۔ یاد آیا آپ کو؟ میں نے کبھی آدھا گھنٹہ پہلے سنے، ہمارے بھولنے کی بڑی عادت ہے، شاید میں نے کہا بھول گیا ہو، کیونکہ ہر جو سچی بات اچھی بات جلدی بھول جاتے ہیں ہم، گلے بڑے یاد رہتے ہیں، فلانے نے مجھے یہ بات کی، وہ نہیں بھولتی پوری زندگی، تو مینوں یاد، جنگی گل بھول جاتے ہیں۔ اس نے ناز پڑھا کہ تو ہی ساڈا قرآن تے تو ہی ساڈی نماز۔ اس میں کوئی شک نہیں، اس نے سچ کہا۔ تو ہی ساڈا قرآن اس طرح کہ جس طرح قرآن ہے کیا تجھے ہم نے دیکھنا ہے، تیرا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بولنا سننا سنانا اے قرآن کے تابع ولی کے ہوتا ہے۔ اس لیے اس نے کہا تو ہی ساڈا قرآن اور تو ہی ساڈی نماز، تو مراد کہ نماز پڑھنی کس طرح ہے، اپنے مرشد کی زیارت کر، کیونکہ نماز میں فرق ہوتا ہے، نماز میں فرق ہوتا ہے۔ آؤ تو آپ کو ایک ہے نماز، ایسی نماز کی بات بتاؤں حضور ناز جہاں نے پڑھی۔ حضور نے کیا اللہ اکبر کمرے میں تہجد کے وقت، حضور نے کیا اللہ اکبر، ہاتھ باندھے اور سلام پھیر دیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر حضور نے اللہ اکبر کیا، ہاتھ باندھے، پھر سلام پھیر دیا، پھر تیسری دفعہ اللہ اکبر کیا، ہاتھ باندھے سلام پھیر دیا، چوتھی دفعہ اللہ اکبر کیا، ہاتھ باندھا، نماز پڑھی۔ نماز سے جب فارغ ہوئے تو میں نے کہا یہ کیا طریقہ آپ نے اختیار کیا؟ آپ نے فرمایا جس کی نماز پڑھ رہا تھا جب سامنے ہی نہیں آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ حضرت سید محمد عبداللہ شاہ صاحب قادری۔ تو میں نے سلام پھیر دیا، پھر صدا لگائی تو ہی سب سے بڑا اللہ اکبر، پھر بھی نہیں آیا تو پھر بھی سلام پھیر دیا، پھر صدا لگائی اللہ اکبر تو سب سے بڑا، پھر آگے سے آواز آئی جی میرے بندے، تو پھر میں نے حمد و ثنا شروع کر دی، سبحانہ رب یلعلا بھی اس کو پکارا، سبحانہ رب یلعظیم بھی پکارا۔ تو یہ ہے وہ نماز جو ہم نے سیکھنی ہے۔ نماز کیسی؟ یہ ہوائی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول کی حدیث سے ثابت ہے۔ حضور احسان کیا ہے سوال کیا گیا، حضور نے جواب میں فرمایا تو ایسے نماز پڑھ کے جیسے اس کو دیکھ رہا ہے۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ عالم بیٹھے ہیں، حضور کا فرمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز ایسے پڑھ کے جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر اس مقام پر نہیں جا سکتا تو کم از کم ایسے تو پڑھ تو وہ تو دیکھ رہا۔ سبحان اللہ۔ تو ولی وہ ہے جو اس مقام پر ہوتا ہے کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور تو اور میں کم از کم ایسی نماز تو پڑھ کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ تیری میری نماز، میں تو اپنی نماز کی بات کروں، اللہ اکبر ہوتی ہے، دھیان موبائل کی سکرین پہ، سبحان ربی اعلیٰ، الحمدللہ رب العالمین، مالک یوم الدین، دماغ بازار میں، اب کدھر جانا ہے، کس سے بات کرنی ہے، کس سے ملنا ہے، سجے کون ہے، کھبے کون، سب نظر آتا ہے۔ نماز میں جو کہیں جات بھولی ہوئی ہو، نماز میں وسوسے آ رہے ہوتے ہیں۔ ہماری تو نماز ہے ایسی، نمازوں کو درست کرنا ہے تو پیر کی نماز کو دیکھ، اس لیے اس نے کہا تو ہی ساڈا قرآن تے تو ہی ساڈی نماز۔ اب اشرف المخلوق ہمیں اس نے بنا دیا، اپنے حبیب کا امتی ہمیں بنا دیا، مرشد کامل ہمیں عطا کر دیا۔ وہ ہور لیندہ کیوں ہے؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔
समझ से बाहर है। और लेना क्या है, सब कुछ तो मिल गया, दुनिया भी मिल गई, कब्र भी मिल गई, आखिरत भी मिल गई, जन्नत भी मिल गई अगर ये चल पड़े। बाकी जो तमन्नाएं बहैसियत बशरी तकाजे हैं और होती है, जिसको औलाद नहीं है औलाद की, जिसके पास पुत्र नहीं पुत्र की, जिसके पास धी नहीं धी की, जिसके पास दौलत नहीं दौलत की, जिसके पास इज्जत नहीं इज्जत की, जिसके पास घर नहीं घर की, जिसके पास लिबास नहीं लिबास की, जिसके पास सवारी नहीं सवारी की, बशरी तकाजे के तहत आरज़ुएं और ख्वाहिशें हैं। आरज़ुएं और ख्वाहिशें जायज रख और मांग जरूर, लेकिन जिद ना कर। मांग जरूर, औलाद मांग, जायज औलाद मांग, जो खिदमत करने वाली औलाद मांग, हलाल दौलत मांग, हलाल रोजी मांग, हलाल घर मांग, हलाल सवारी मांग, हर हलाल चीज जरूर तलब कर, लेकिन मांग जरूर और बार बार मांग, लेकिन जिद मत कर बाल की तरह। देगा जरूर, अगर मांगने में सदाकत हो दिल में तो देगा जरूर, मांग जरूर, कोई देर हो जाए तो उतावला ना हो। सुभान अल्लाह। वो जानता है कब देना है, किस वक्त देना है, किसको देना है, उसका काम उसी पे छोड़, हमारा काम मांगना सिर्फ यही कर। तो मोहतरम पीर भाइयों, तमाम तारीफें हर तरफ अल्लाह की हो रही हैं, लेकिन अल्लाह की फिर इस अशरफुल मखलूक इंसानों में कोई ऐसे भी हैं कि वो अल्लाह उनकी तारीफ कर रहा है। ये अभी कुरान पढ़ा अल्लाह की तारीफ, नात खानी हुई अल्लाह के रसूल की तारीफ, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह के रसूल की तारीफ, अल्लाह की तारीफ। ये नमाज पढ़ते हो अल्हम्दुलिल्लाह से लफ्ज़ से शुरू करते हो, तमाम तारीफें उस अल्लाह की। कौन? अल्लाह जो पालने वाला सारे जहानों का। ये जो दरख्त है ये भी रब की तारीफ में लगे हुए हैं, ये सूरज चांद सितारे भी उसी की तारीफ में है। आप और मैं अगर 4-5 नमाजें पढ़ के कोई रब पर एहसान नहीं कर बैठते, ये तो हर चीज उसको सजदा कर रही है, फरिश्ते उसको सजदा कर रहे हैं, जिन परिंद चरिंद उसको सजदा कर रहे हैं। तू और मैं 4 सजदे करके कोई खड़पैग ना बन जाए। ये सोचा करो कि उसका करम कि उसने सजदा करवा लिया। आप में से कोई नमाज अभी जोहर किसी की जोहर पड़ी है तो वो शुक्र करे कि उसने मुझसे अपने आगे सजदा करवा लिया मेरा। और जो तकब्बर और आकड़ में नमाज नहीं पढ़ा वो ये सोचे मैं इस काबिल नहीं था कि उसने मुझे अपने आगे झुकने नहीं दिया। इस काबिल बन के वो तुझे तौफीक अता फरमाए 5 वक्त की नमाज की, तो इससे बड़ी मेराज ही कोई नहीं। रसूल की आंख की ठंडक, पीर की आंख की ठंडक नमाज। तो अब अल्लाह भी ऐसी बंदों की तारीफ, कुछ रब की मखलूक में ऐसे बंदे हैं जिनकी अल्लाह भी तारीफ करता है। वो कौन से बंदे हैं जिनकी अल्लाह तारीफ करता है? क्या किसी के पास दौलत है तो रब तारीफ करता है? और दौलत तो उसने काफरों को बेबहा दे रखी। इतनी दौलत काफरों के पास है, अहले ईमान के पास नहीं। आज से नहीं, अज़ल से ये मसला है। हमेशा गरीब ही हक पर आए। आज जो लोग ना गरीबी का रोना रोता है ना, वो मेरी एक बात सुने। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुझे गरीबों से प्यार है, और आप दुआ फरमाते थे अल्लाह दुनिया में मुझे गरीब रखना, गरीबी में मौत देना, और कल क़यामत के दिन कब्र से भी गरीबों में उठाना। क्योंकि ये जो मोहब्बत और ईमान है ना रसूल की, अल्लाह की, पीर की, ये गरीब में ज्यादा होता है। और अगर किसी अमीर में भी आ जाए तो कमाल है, किसी का फिर तो फैज है आ गया, वरना ये दौलत तो ईमान से दूर लेके जाती है। और जी आप ये भेड़ियों वाले बैठे हो, ये तराने जो लोग हो, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, अगले दिन भी मैंने इनको बात की कि शुक्र किया करो आप लोगों को नाज़े जहां ने रंग दिया है।
سبحان ادھر تو اللہ راہ کوئی نہیں تھا لبنے کا، کچی جھونپڑیاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں ہوتی تھی، کھڑے ہونے کی جگہ کوئی نہیں ہوتی، اور کوٹھیاں بنی کھڑی ہیں۔ شکر کر کہ ایمان بھی رکھے ساتھ، آمین آمین محبت بھی رکھے ساتھ۔ آمین۔ ایک مرید تھا اللہ کے رسول کا، تھوڑی سی بات کر کے اجازت دیتا ہوں آپ سے۔ ہر نماز حضور کے ساتھ پیچھے حضور کے پڑھتا تھا، رسول اللہ کا مرید تھا، رسول اللہ کے ساتھ مسجد میں ہر نماز حضور کی امامت میں پڑھتا تھا، اور ہر نماز کے بعد دعا منگواتا تھا، حضور دعا منگو میں نے پیسہ ڈیوے۔ حضور ہر دفعہ فرماتے ایمیں صحیح نہیں، وہ پھر ضد کرتا نہیں جی دولت میرے پاس آئے، اور یہ آنکھوں والے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ چیز اس کے لیے ہے فائدہ کہ نقصان ہے۔ ہم جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں شاید وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو، آئندہ آنے والے وقت میں ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، یہ آنکھ والے دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ کے نور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان سے مانگو ضرور، چھوڑ دو، اب دے تو ٹھیک ہے، نہ دے دیر دے تو صبر کر، دیر سے دے دے گا جب وقت آئے۔ ہر نماز میں دعا مانگی۔ ایک دن حضور نے تنگ آ کے دعا کی، کیا بھائی پیسہ تے اللہ، ایسی دولت اس کے گھر میں آئی کہ رئیس بن گیا۔ اب رئیس بن گیا، کاروبار بن گیا، تجارت بڑھ گئی، لین دین بن گئے، دوست یار بڑھ گئے، آنا جانا سفر بڑا زیادہ ہو گیا۔ پہلے ہر نماز پڑھتا تھا، پھر ایک فجر کی پڑھنے لگ گیا، باقی ٹائم ہی کوئی نہیں، دکان پہ جانا ہے، کاروبار کرنا ہے، فلانی جگہ پڑھنا ہے، فلانی جگہ پہ پہنچنا ہے۔ آہستہ آہستہ کاروبار اور بڑھتا گیا، 8ویں دن جمعے پہ آنا، کہاں ہر نماز پڑھتا، ہر نماز میں مرشد کی زیارت کرتا، ہر نماز میں حضور کی زیارت کر کے گناہ معاف کرواتا، اور کہاں کام بڑھتا گیا 8ویں دن جمعے پہ۔ پھر آہستہ آہستہ 2-3 مہینے کے بعد آنا، اور آہستہ آہستہ سال گزر گیا، سال کے بعد آنا۔ جب دولت کے انبار لگ گئے اس کے بعد کبھی کبھی آتا، حضور نے اپنے درویش بھیجے اپنے اس مرید کے پاس کہ جاؤ دولت اللہ نے بڑی دے دی ہے، اب زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، اور اللہ کے رستے میں اپنے مال میں سے حصہ نکالو۔ جیسے آپ کے پاس بھی ٹیمیں آتی ہیں دربار سے، یہ ٹیکس کوئی نہیں، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اللہ نے قرآن میں مانگا ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں دیکھوں گا مجھے کون اچھا قرض دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرض حسنہ رب نے قرآن میں فرمایا کہ مجھے کون قرض حسنہ دیتا ہے، اور دیا ہوا یہ سب اسی کا، پھر بھی کہتا ہے مجھے قرض دو، اور اس قرض کی واپسی وہ قبر میں اور قیامت میں کرے گا۔ کسی سے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ مانگنا، عشر مانگنا، صدقات مانگنا، یہ آج کے کسی پیر کی یا تیرے پیر کی خالی سنت نہیں، مصطفیٰ کی سنت اور صحابہ کی سنت ہے۔ اور اگر آج کوئی یہ کہے کہ تاڑے پیر نو کی تھوڑ پائی کھلی ہے پہ چندے منگتے ہیں، اس کو کہو قرآن میں اللہ کو کی تھوڑ پائے گئی مگدہ پہ۔ رب مانگ رہا ہے نا مجھے زکوٰۃ دو، اس کو تو ضرورت کوئی نہیں، اپنے بندوں کے لیے مانگ رہا ہے، دین کی خدمت کے لیے مانگ رہا ہے۔ کبھی اس نے حضور نے بھیجے اپنے درویش صحابہ کہ جاؤ بھائی فلانے کو بڑی دولت اللہ نے دے دی ہے، زکوٰۃ لے آؤ۔ گئے، اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ واپس آ کر صحابہ نے حضور کو فرمایا، حضور انہوں نے کہا میرے پاس زکوٰۃ کوئی نہیں۔ حضور نے کچھ نہیں کہا، حضور نے کہا چلو ٹھیک، چلو ٹھیک ہے۔ حضور کا وصال ہو گیا۔ حضور کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے جانشین بنے اور آپ کے منصب پر فائز ہوئے، اور پہلے خلیفہ کے منصب پر بیٹھے۔ پھر اس کو کوئی احساس ہوا، کوئی ضمیر اندر سے تڑپا، دولت کے انبار لے کر خلیفہ رسول کے دروازے پر آیا۔
ऊंटों पर सोना चांदी लदा हुआ, तिजारत के माल लदे हुए, और आके कहता है हजरत अबू बकर सिद्दीक से कि हुजूर ये माल सारा आपकी नजर, इसको बैतुल माल में रख ले। बैतुल माल से मुराद लंगर में रख ले। ये जितना माल करोड़ों अरबों का मैं लेकर आया हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आगे से पता है क्या माल? हुजूर ने फरमाया रख माल, ये सोना अपने पास रख, चांदी अपने पास रख, ये ऊंटों के काफिले अपने पास रख। जिसने मेरे पीर को नहीं ज़कात दी, मैं कौन हूं उसे लेने वाला। और तारीख ने देखा कि बदबख्त होकर मरा वो शख्स। इसलिए मैं कहता हूं मांगो जरूर, जिद मत कर। और अल्लाह की करता है किनकी? अस्साबिरीना वस्सादिकीना वलकानितीना वलमुनफिकीना वलमुस्तगफिरीना बिल असहार। सुभान अल्लाह। रब फरमाता है मैं रब होकर, अल्लाह होकर, अजीम होकर, बुलंद होकर, शान वाला होकर, पाकी वाला होकर तारीफ करता हूं इन बंदों की। कौन बंदे? जो सब्र करने वाले, जो सच बोलने वाले, जो इताअत करने वाले, जो फर्मा बरदारी करने वाले, जो सखावत करने वाले, और जो रात के पिछले पहर अपने बिस्तरों से अलग होकर मुसल्ले पर चढ़कर बख्शिश मांगने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब फरमाता है मैं तारीफ इन लोगों की करता हूं। और अब आखिर में आपको जहमत देता हूं कि आप इन 5 खसलतों को अपने मुर्शिद में देखो, कामिल वली में देखो। कोई कामिल वली होगा तो साबिर जरूर होगा, कामिल वली होगा तो सच्चा जरूर होगा, कामिल वली होगा तो अल्लाह और उसका रसूल का फरमा बरदार जरूर होगा, कामिल वली होगा तो सखी जरूर होगा, कामिल वली होगा तो रात के पिछले पहर तहज्जुद में उठकर रब की बारगाह में आंसू जरूर बहाता होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ऐसा ही पीर अता किया है। अल्लाह हमारी निस्बत को मजबूत फरमाए अपने मुर्शिद के साथ, हमें शरीयत पर कायम रखे, हमें नमाजी बनाए, तहज्जुद गुजार बनाए, रोजेदार बनाए, सखी बनाए, परहेजगार बनाए, सच्चा बनाए, एक दूसरे के दुख दर्द बांटने वाला बनाए, हलाल रोजी कमाने वाला बताए, हलाल रोजी अल्लाह में अता फरमाए। हम सब का यहाँ आना बैठना बिठाना सुनना सुनाना कबूल हो। कोई आलिम की तकरीर तो थी नहीं जो आपने सुनी, टूटे फूटे लफ्ज जो मैंने गुजारिशात की, मेरी इन गुजारिशात को भी अल्लाह शर्फ़ कबूलियत बख्शे और आपका सुनना भी शर्फ़ कबूलियत बख्शे। जैसे दुआ करूंगा आखिर में, जैसे भी थे गुनाहगार थे, जलील थे, बदकिरदार थे, तेरे महबूब की मजलिस में बैठे हैं, हमें ऐसा आज कर दे जैसे कि आज हम माँ के पेट से पैदा, और आइंदा हमें सिरात मुस्तकीम पर साबित कदम रख, और कलमा गो को और पीर भाई को इज्जत देने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।